ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ عام موضوعات آج کے بھی اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ملکی سیاسی منظرنامے میں جس طرح سے ہم نے دیکھا تحریک عدم اعتماد تو پہلے ہوگی ہے، تحریک عدم اعتماد کی جو بات کی صورتحال ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس ہوگا، نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا۔ اگر ہم بات کریں جو کل تک حکومت میں تھے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، ان کی جانب سے جو کہ آج کی اپوزیشن بھی بن چکی ہے، ان کی جانب سے جو امیدوار ہیں وہ سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور متحدہ اپوزیشن کی جانب جو کہ ممکنہ طور پر اب جو حکومت بھی جو بنانے جا رہی ہے ان کی جانب سے شہباز شریف وزیر اعظم کے لیے نامزد ہیں، اور تمام اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی موجود ہوں گے اور وہ بھی ووٹنگ میں حصہ لیں گے، لیکن ان تمام سینیریو میں بات چل نکلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، بعض اراکین کی جانب سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ استعفوں کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، لیکن یہ حتمی فیصلہ ابھی تک تو نہیں ہو سکا۔ بعض ارکان کی جانب سے اس نقطہ نظر کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے، اور یہی شاید سوٹ بھی کرتا ہے اگر کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اگر وہ مصافی ہو جاتی ہے اتنی بڑی سطح کے اوپر سے، تو پارلیمان کے اندر جب تک اس کی آواز نہیں ہوگی تو وہ بہتر طریقے سے عوام کو یا اپنی اپوزیشن جو ہے اس کا کردار کیسے ادا کر سکے گی۔ فقط سڑکوں پر آنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ دونوں جگہ کے اوپر آپ کو کھیلنا ہوگا۔ بہرحال یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں جیسا کہ عمران خان نے کال دی تھی احتجاج کی، پرامن احتجاج کی، ریلیاں نکلی ہیں، تمام شہروں میں نکلی ہیں، عوام کی ایک کثیر تعداد نے ان ریلیوں میں شرکت کی ہے، اور عمران خان صاحب نے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے، ساتھ دینے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا کہ گو کہ ہم 1947 میں آزاد تو بظاہر طور پر ہو چکے تھے، لیکن صحیح معنوں میں جو آزادی ہے اس کا نقطہ آغاز ہے، اور صحیح معنوں میں اپنے ملک کو اس سامراج سے چھٹکارا بھی دینا ہے جس کے لیے ایک مکمل تحریک شروع کر دی گئی ہے۔ کس سے آزادی کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف 1947 کے بعد اگر بات کی جا رہی ہے اب بھی آزادی کی، تو کس جانب اشارہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور مصافی ہونے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس نقطے کے اوپر بھی بات کریں گے۔ متحدہ اپوزیشن جو کہ اب حکومت ایک بنانے جا رہی ہے، کیسی کابینہ ہوگی، کس کس کو شامل کیا جائے گا، کون کون کس کس عہدوں پر ہوگا، اور یہ چل بھی پائے گی، اہم فیصلے یہ مخلوط حکومت جو بننے جا رہی ہے یہ اتنے بڑے فیصلے کر بھی سکے گی؟ ان تمام صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور ان تمام صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہماری کولیگ ہیں سینئر اینکر پرسن بطول راجپوت، اور ان کے ساتھ ہوں گے ٹیلی فونک لائن کے اوپر نمائندہ ایس ایس ٹی وی اون شرازی۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بطول، سب سے پہلے آپ سے، آج تو اہم اجلاس ایک بار پھر سے ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی کا، نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا، تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں ہمیں کچھ نیا ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پروسیجر ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، آرٹیکل 91 کے تحت ہے جو پروسیجر ہوگا، رول 37 کے مطابق جو کہ بزنس رولز آف بزنس 2007 کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق نامینیشنز پریزنٹ کی جاتی ہیں، اور نامینیشنز اسمبلی کے اندر سے اگر ان کو سپورٹ حاصل ہو ساتھ ہی ایم این ایز کی، فیلوز کی، تو وہ اپنی نامینیشنز آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ایک پرپوزر ہونا چاہیے اور ایک سیکنڈر ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک نام پرپوز کرنے والا کہ فار ایگزامپل شہباز شریف یا شاہ محمود قریشی کو میں پرپوز کرتا ہوں، اور ایک سیکنڈر یعنی کہ ایک ایسا ان کا فیلو کولیگ اسمبلی کے اندر سے جو اس بات کو سپورٹ کرے کہ یہ نامینیشن ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ اس وقت شاہ محمود قریشی اور شہباز شریف دونوں کے پاس ہے، انہوں نے پوری کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونا چاہیے اور وہ ایک سٹنگ ایم این اے ہونے چاہیے۔ یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد آپ اپنی نامینیشنز پوری کروا سکتے ہیں۔ دونوں کے اعتراضات سننے کے بعد پھر جو نامینیشنز پیپر ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ کافی پروسیجرل ہے، اٹس ویری پروسیجرل اینڈ سمپل ایٹ دا سیم ٹائم۔ تو اس میں میرا خیال ہے ہم کوئی پروسیجرل گلچز تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ اسمبلی کے اندر آج کوئی پروسیجر یا آرٹیکل یا اس کی کاروائی کے اوپر سوال اٹھائے گا۔ تو آئی تھنک پروسیجر ول ریمین۔ اچھا، یہ جو فیصلہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مصافی ہونے کا، بعض خبریں چل رہی ہیں، گو کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اگر ایسا اتفاق کر لیا جاتا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں سیاسی بصیرت رکھنے والوں کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمان سے آپ باہر نکل جائیں؟ دیکھیں ابھی تک جو شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے تو یہ کہا کہ دے آر ویری انڈیسائسو کہ انہوں نے کیا سٹیپ لینا ہے، لیکن علی محمد خان صاحب جن کو ہم نے لیٹ نائٹ دیکھا جس وقت عدم اعتماد کی ووٹنگ ہو رہی تھی، ہی واز اونلی ریپرزنٹیشن آف پاکستان تحریک انصاف ان اسمبلی، اور انہوں نے بڑی جمہوری اقدار کا مظاہرہ کیا، بلکہ لوگ آ کے ان کو انکریج بھی کر رہے تھے۔
تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ اتنا میچور ڈیسیژن نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ سڑکوں پہ چلے جائیں. اپنی اسٹریٹ پاور ضرور شو کرنی چاہیے لیکن پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے آپ اپوزیشن کے طور پہ اپنا زیادہ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ماضی میں بھی عمران خان کو اسی طرح کے مشورے ملتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جاننا شاید وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے. بہت کم ایسے ایونٹس ہوتے تھے جس میں وہ پارلیمنٹ کے اندر آتے تھے. انٹرسٹنگلی ماضی کے وزیر اعظم کی طرح عمران خان عدم اعتماد جس دن کاروائی متوقع تھی اس دن بھی نہیں تھے. تو جس دن باقاعدہ باضابطہ طور پہ ووٹنگ ہوئی تو عمران خان صاحب تقریباً 12:15 یا 11:37 پہ پارلیمنٹ آئے اور وہ بھی اپنی چیمبر سے ہو کے وہاں سے وہ واپس چلے گئے. تو یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ لا کے مطابق کریں, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کریں. اور سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو میرے خیال ہے بار بار یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ عمران خان کی فالوئنگ ہے یا وہ ایک بہت اچھا کراؤڈ پل کر سکتے ہیں. اگر اچھا کراؤڈ پل کرنا ہی ایک ضامن ہوتا اچھی گورننس کا تو عمران خان بڑے آرام سے 5 سال پورے کرتے اور وہ شاید کبھی بھی اپوزیشن کی اس پولیٹکس کے دباؤ میں نہیں آتے جو ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں آخری بال تک لڑوں گا لیکن ایونچولی ان کو جانا پڑا اور کورٹ کا آرڈر ماننا پڑا. تو یہ سیاسی طور پہ زیادہ میچور ڈیسیژن نہیں ہے اور میرے لیے یہ بات بہت سرپرائزنگ ہے کہ اتنا زیادہ چیلنجز فیس کرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کے اندر یہ کنسنسس نہیں ہے کہ ان کو کیا قدم اٹھانا چاہیے. آلدو پی ٹی آئی کے اندر کی یہی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں چاہتے کہ ریزائن کریں اور جو ان کے ڈسگرنٹڈ ایم این ایز ہیں جنہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالا وہ تو ہرگز ریزائن نہیں کرنا چاہتے. وہ لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کی جائے اور الیکشن کمیشن فیصلہ کرے, لیکن یہ ایک بہتر فیصلہ نہیں ہوگا. اس وقت بھی عمران خان کے پاس موقع ہے کہ وہ ایک اچھے اپوزیشن لیڈر بن کے سامنے آئے, پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھے اور اپنی سیٹیں چھوڑنے کی بجائے اور صرف سڑکوں پہ جا کے دھرنے اور جلسے کرنے کی بجائے انہیں چاہیے کہ وہ ایک باقاعدہ رولز آف پروسیجر فالو کریں, پارلیمنٹ کی طاقت کو سمجھیں, اپنی نمبرز کو سمجھیں کیونکہ نمبرز ان کے پاس کم نہیں ہے 155 دے ویری انکریجنگ نمبرز. تو وہ اپنے ان نمبرز کو نظر انداز کر کے صرف عوام میں جا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ عوام تو ان کے ساتھ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب عمران خان پولیٹیکلی کنفیوزڈ ہوتے ہیں, جب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب کیا قدم اٹھانا چاہیے, تو ہم ان کی طرف سے بار بار دیکھا گیا کہ وہ اپنا پاور شو کرتے ہیں. اور رات کو بھی ہم نے دیکھا تو اٹ از ویری انکریجنگ. کبھی کسی نے انکار ہی نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ ہیں, بلکہ لوگ تو عمران خان کی سپورٹ کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ تک آتے ہیں. لیکن اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے, لیکن بہرحال میں پہلے اون سے رائے لینا چاہوں گا. جس طرح کہ آج کی جو صورتحال ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس اور نئے قائد ایمان کا انتخاب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مستعفی ہونے کی جو باتیں اون جو چل رہی ہیں, خبریں چل رہی ہیں, اسی طرح وہی بات ہے کہ اتنی فیصلہ تو نہیں ہو سکا. لیکن اگر ایسا ہو گیا تو سیاسی طور پر کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی رضا, بالکل دیکھیں, آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں اہم ترین دن ہے کیونکہ آج جو قائد ایوان یعنی وزیر اعظم پاکستان الیکٹ ہونے جا رہے ہیں. اس طرح کام ہی ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا جو قائد ایوان ہو, وزیر اعظم ہو, اس کے خلاف پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد ہوئی تھی کہ وہ وزیر اعظم تھے, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب, جو کہتے تھے 22 سال کی محنت کے بعد میں جدوجہد کے بعد آیا اور 22 سال کی جدوجہد کے بعد رزلٹ یہ نکلا کہ یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ منظور ہوئی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا, اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر اعظم نے 4 سال پورے نہیں کیے تھے, لیکن دوسرا وزیر اعظم اسی پارٹی سے آیا تھا. نون لیگ کے دور میں بھی وزیر اعظم نے 4 سال پورے نہیں کیے, لیکن وزیر اعظم اسی پارٹی کی ایک اپنے طرز کی الگ مثال ہے کہ جو پارٹی 3.5 پونے 4 سال تک 3 سال 7 ماہ 22 دن تک جو صاحب وزیر اعظم رہا وہ اپوزیشن میں بیٹھے, اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, ان کی سیاسی پالیسی ٹھیک نہیں تھی. کچھ عرصہ پہلے تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو, اور اب وہ جو دعا کر رہے تھے تاکہ میں ان سب کو اکٹھا کر کے اور 3 لوگ میری کوئی بندوق کی نشست پہ ہے اور کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, یعنی وہ خدائی لہجے میں بول رہے تھے اس وقت عمران خان صاحب. لیکن اب صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے. اب صورتحال اس طرح ڈفرینٹ ہے
کہ وہ جو کہتے تھے کہ آپ آئیں ریزائن دیں، آج وہ خود ریزائن دینے جا رہے ہیں. آج وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ریزائن دیں گے، لیکن لوگ دینے کو تیار. مطلب پاکستان تحریک انصاف میں واضح طور پہ اس حوالے سے دو رائے موجود ہے، پھوٹ پڑی ہوئی ہے. میری خود کچھ اراکین سے، قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں تحریک انصاف سے، ان سے کل ذاتی طور پہ بات ہوئی ہے اور وہ اس حق میں نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے جنگ لڑنا چاہتی ہے. یہ نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا والا جو کنسپٹ ہے وہ اس کے بالکل حق میں نہیں ہے. تو وہ لوگ جو پاکستان میں، آپ کو پتا ہے الیکشن کوئی سستا کام نہیں ہے. وہ لوگ جو کروڑوں لگا کے آئے اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے قومی اسمبلی تک پہنچ گئے، جو بھی وجہ تھی، وہ تو مطلب بلدیاتی الیکشن ہار چکے تھے. کراچی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو قومی اسمبلی میں تو پہنچ گئے، وزیر بھی بن گئے، لیکن وہ بلدیاتی انتخابات کے بھی جیتنے کے قابل نہیں. تو وہ لوگ بڑا شدید قسم کا ریزسٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنا چاہیے. تو اس وقت بڑی عجیب و غریب سی صورتحال پاکستان تحریک انصاف میں بنی ہوئی ہے. اور شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ہمیں ریزائن کرنا چاہیے. ان کا اگر آپ تھوڑا سا ماضی دیکھیں تو 3-4 پارٹیاں ان کی کریڈٹ پہ ہیں. وہ انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو کل تحریک انصاف چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں چلے گئے. جی تو مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جو کسی وجہ سے پہلی بار پہنچ گئے، جو بھی وجہ تھی. تو اب یہ دیکھنا ایک مزیدار چیز ہوگی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف واقعی ریزائن کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد کتنے لوگ ریزائن جمع کرتے ہیں، کتنے لوگ ان پرسن پیش ہوتے ہیں ان ریزائنوں پہ کہ جناب ہم نے خود ہی سائن کیا، آپ قبول کر. تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف اس جانب جائے گی. آج چونکہ تحریک انصاف نے اس سے پہلے بھی ایک بار یہ کوشش کر چکی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پھر پیچھے ہٹ گئے ریزائن کرنے. تو یہ ایک مزیدار جو ہے وہ کہانی ہے. لیکن اگین آج کا دن تاریخی لحاظ سے بڑا اہم ترین دن ہے، کیونکہ آج کے دن ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ جس اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہے اسی اسمبلی میں قائد وقت. ٹھیک ہو گیا. بطول آپ بتائیے گا، جس طرح باتیں ابھی تو یہ چل نکلی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو یہاں تک، اس نہج تک پہنچانے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن کرداروں کا اہم رول تھا جنہوں نے یہ ساری چیزیں کیں، یا ایسے بیانات دیے، یا ایسی پالیسیز دیں، یا ایسے مشورے دیے ہیں؟ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب تو ان کی ایک ہسٹری ہے پوری، فواد چودھری صاحب کی پوری تاریخ ہے، اور شیخ رشید ہی کہتے رہے اور وہ دعوے دار بھی ہیں کہ میں نے ایک زوم بھی ہے ان کے اندر کہ میں نے تو 15 وزارتیں کر لی ہیں، مجھے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے. اور وہ ایسا سیاستدان بار بار کہتا رہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 5 سال مکمل پورے کریں گے اپنے، کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا. تو یہ کانفیڈنس اتنا اس حد تک تھا. بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ مساوی ہو جائے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کرداروں کے ساتھ ساتھ اور کون سے ایسے کردار تھے جن کے غلط مشوروں، پالیسیز سے یہ آج پاکستان تحریک انصاف حکومت کا یہ حال ہوا؟ جی بنیادی طور پہ تو بہت سارے کردار تھے، لیکن پریزنٹ سچویشن میں بابر اعوان کے قانونی مشورے، شاہ محمود قریشی کے مشورے جو کہ واضح طور پہ سامنے آتے رہے. آپ پہلے بات کر لیتے ہیں شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہ ان کا ہم نے دیکھا وہ تو جلسے میں یہ کہہ کے چلے گئے کہ میرے سینے میں ایک راز ہے، وہ راز میں نے بتا دیے ہیں عمران خان کو، اور پھر سمجھا تو یہ جا رہا ہے کہ پروبیبلی وہی راز ہیں جو کنوے کیے تھے اور عمران خان انہی رازوں کو پلے کر رہے ہیں not very impressively. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی ایک ایسے سیاستدان ہے جن کو ماضی میں بھی وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا. مشرف کے دور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا. امین فہیم کو چھوڑ کے ان کو نامزد کیا گیا، لیکن وہ نہیں جیتے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے 2013 میں بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جاوید ہاشمی کو نامزد کیا تھا. تو یہ کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں کہ جب پارٹی کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے ہارنے کے چانسز زیادہ ہیں تو کچھ ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو کہ جن کو ٹیمپرریلی پریزنٹ کیا جاتا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی کے حوالے سے اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہ سب جانتے ہیں کہ ان کی ایک انکلینیشن رہی ہے، he thinks that he can be a very good prime minister، لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی انہیں وہ موقع اس طرح سے نہیں ملا. ان کا نام تب تک سامنے آیا جب ان کے جیتنے کے بہت کم چانسز رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج کی لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ شہباز شریف کے فیور میں جاتی ہے.
اور لیٹس سی کہ اس میں کوئی پروسیجرل گلچز نہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا. جی صحیح، ٹھیک ہے. ساتھ میں جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں، اگر ہم بات کریں کہ کل احتجاج بھی ہوا، پرامن احتجاج کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی اراکین نے بھی کیا، لوگوں کو کارکنان کو باہر آنے کی دعوت دی. بڑی ایک اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ کافی بڑی عوام تعداد تھی اور اس میں ایک بڑا ریلیوں کے اہم اندر. پوائنٹ یہ ہے کہ ان اراکین کا مستقبل کیا ہوگا جو شاہ محمود قریشی کی فیور میں نہیں ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ ان کے خلاف بھی پاکستان تحریک انصاف کارروائی کروانا چاہتی ہے. تو ایک ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عائشہ گل علیہ کے حوالے سے کارروائی نہیں کی تھی جب انہوں نے ایبسٹین کیا تھا. تو ابھی جو منحرف اراکین ہیں وہ اس بات پہ سوچ رہے تھے کہ کیا وہ ایبسٹین کریں یا وہ ان کے خلاف ووٹ ڈالیں. تو یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری یہ وہ انٹرسٹنگ کہ وہ کس طرح سے ڈیل کریں گے. منحرف لیکن ماضی اراکین میں کے دیکھا علاوہ گیا سے کہ کوئی بہت گروپ ہے بڑی جن کی کارروائی بات آپ گئی کہہ رہے ہیں کہ منحرف قریشی صاحب کو ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ جی منحرف اراکین کے علاوہ بھی کوئی ایسا اور بھی گروپ ہے جو قریشی صاحب کی مخالفت کرے گا وزیراعظم کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ شاید اب پی ایم ایل کیو کے لوگ اتنے ہیپیلی ووٹ نہیں ڈالیں شاہ محمود قریشی کو. لیکن چونکہ اپوزیشن کے نمبرز اتنے کانفیڈنٹلی پورے ہیں اور انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو اوبلائج بھی کرنا ہے آگے جا کے، تو بالکل شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ایسی بات سامنے آ سکتی ہے کہ منحرف اراکین ان کو ووٹ نہ ڈالیں. دیکھیے اگر انہوں نے شاہ محمود قریشی کو ہی ووٹ دینا ہوتا تو پھر وہ اتنا بڑا سٹینڈ کیوں لیتے، وہ متحدہ اپوزیشن میں جا کے فزیکلی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیسے کرتے. اور ہم نے دیکھا کہ ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جب خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تھے تب بھی شہباز شریف کا نام آیا تھا، لیکن شہباز شریف نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ میں فل ٹرم کے لیے وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. لیکن ابھی 1.5 ایئر باقی ہے اور شہباز شریف کا نام سامنے آیا اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد ان کو اس طرح سے بڑی اپرچونٹی نہیں ملے اور یہ کنسیڈریبل ٹائم ہے جہاں پہ وہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں کہ وہ ایک وزیر اعظم کے طور پہ کس طرح سے کام کریں گے. تو یہ ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کہ ٹینیور کتنا ہے. شاہ محمود قریشی بھی ماضی کی طرح دوبارہ وزیر اعظم کے لیے نامزد ہوئے لیکن ان کے جیتنے کے چانسز بہت کم ہیں. اور شہباز شریف بھی جو ماضی میں جن کی خواہش تھی کہ ان کو فل ٹرم کے لیے سلیکٹ کیا جائے، وہ بھی اب اس بات پہ آمادہ ہیں کہ جتنا وقت باقی ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے. ٹھیک ہے. اور آپ بتائیے گا جس طرح سے ریلیاں پرامن احتجاج ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ بحیثیت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب صحافیوں سے ملاقات بھی کی تو اس میں بھی وہ صحافی یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اب اکیلا رہ گیا ہوں مگر میں پھر بھی لڑتا رہوں گا. تحریک عدم اعتماد ایک آئینی معاملہ تھا. آئین کے مطابق وہ پارلیمان کے اندر اپنی عددی نمبرز اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اراکین کو، اپنی پارٹی کو متحد نہیں کر سکے ہیں، جو کہ دوسری طرف چلے گئے. ایک آئینی طریقے کے تحت جو ہے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ پھر کن کی بات کی جاتی ہے ان ریلیوں میں اور پرامن احتجاج میں؟ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ابہام ہے یہ کس کے خلاف سڑکوں پر آ رہے ہیں. یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے تو محض تو نہیں آ رہے، ہم سوشل میڈیا میں کمپینز دیکھنے کے کس قسم کی چلائی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ مطالبہ ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں ابھی تک تو تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کیا. اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان اپنے دور اقتدار میں ڈلیور کرنے میں ناکام ہے. ان کے پاس کوئی ایسی کامیابی نہیں ہے جس کو وہ لوگوں کو سیل کر سکیں، اپنے ووٹر کو سیل کر سکیں کہ میں نے جو کہا تھا کہ 100 دن میں کرپشن ختم ہوگی، تو آیا کرپشن ختم ہوئی یا بڑھی؟ میں نے کہا مہنگائی بڑھے، پیٹرول کی قیمت بڑھے تو حکمران چور ہوتا ہے، آیا میں چور تھا یا نہیں تھا؟ اسی انداز میں کوئی بھی چیز، 1 کروڑ گھر، 50 لاکھ نوکریاں، کچھ بھی، اور پاکستان کی پاسپورٹ کی عزت بحال کرواؤں گا، 3 درجے اور نیچے چلا گیا. تو وزیر اعظم عمران خان ٹوٹلی طور پہ اپنے دور حکومت میں ناکام رہے. اور عمران خان کا ایک یہ وتیرہ ہے کہ وہ بیانیاں کہتے ہیں کہ جی مجھ سے بہتر بیانیاں کوئی نہیں بنا سکتا. تو وہ ابھی بھی بیانیاں بنانے میں مصروف ہیں، بجائے یہ کہ لوگ یہ سوال کریں کہ جناب علی آپ نے جو ہے وہ 3 سال اور 7 ماہ گزارے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. کیوں پیٹرول کی قیمت گئی؟ کیوں ڈالر جو ہے وہ 190 کو چھونے لگ پڑا؟ کیوں اسٹاک مارکیٹ کریش؟ تو انہوں نے یہ بیانیہ تشکیل دینا شروع کر دیا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے. اسی امریکہ جن کے لوگوں کے ساتھ وہ مل رہے ہیں، جن کی تعریفیں کر رہے ہیں، جہاں سے ورلڈ کپ کہتے ہیں میں دوسرا اس وقت کہتے تھے جیت کے لایا، اسی امریکہ کو وہ قرض کر رہے ہیں، اسی امریکہ کو وہ سنا رہے ہیں. عمران خان صاحب بیسیکلی طور پہ کوشش کر رہے ہیں بیانیے کی جانب جو ہے وہ جیتنے کی.
اور ان کا کور جو ڈائی ہارڈ ووٹر ہے ابھی تک اگر میں کہوں تو کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ ان ٹچ ہے. اگر ہم پچھلی بار انہیں 100 ووٹ ملے تھے تو اس میں 20% جو ہے وہ کور ان کا ووٹ ہے, تو وہ ان ٹچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور پارٹیوں کا اسی طرح نون لیگ کا بھی ہم نے ماضی میں دیکھا, پیپلز پارٹی وہ کور ووٹر ان ٹچ ہوتا ہے, جب بھی لیڈر بلاتا ہے وہ باہر نکلتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ تعداد میں تو جماعت اسلامی کے لوگ باہر نکلتے ہیں جب بلایا جاتا ہے, اس سے زیادہ ان ٹچ رہتے ہیں اور ہارڈ ووٹر ہیں جماعت اسلامی کے. لیکن جماعت اسلامی کوئی مطلب واضح طور پہ اتنی تعداد میں بھی سیٹیں نہیں جیت سکتی کہ وہ امپیکٹ ڈال سکے. تو اس وقت عمران خان صاحب مختلف بیس تلاش کر رہے ہیں, اور جہاں تک آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں, جو رات کو اس میں پوسٹر موجود تھے, جو نعرے لگے, وہ آپ نے بھی سنے, میں نے بھی سنے. اور یہ تو مطلب آپ کس طرف لوگوں پہ لے جانا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کو مطلب دیکھنے کے روادات نہیں ہیں. میں نے یہ مطلب جب انہوں نے ڈی چوک میں یہ ریسنٹ خان صاحب نے کہا 1 ہفتے کے لیے ہم جناب, پہلے کہا گیا کہ جی اظہار تشکر کریں گے, یہ جب پہلا مرحلہ آگے چلا, اور پھر کہا گیا کہ نہیں جی احتجاج ہی کریں گے, تو وہاں پہ باقاعدہ جو نعرے لگوائے جا رہے تھے اسٹیج کے اوپر سے, اور اس وقت وفاقی وزراء موجود تھے. میں نے سوال کیا علی زیدی سے, میں نے سوال کیا فرق حفیظ سے, میں نے کہا یہ جو آپ نعرے لگا رہے ہیں اس کا جو ریزلٹ آئے گا بڑا مطلب سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو آپ نہیں لوگوں کو, آپ اپنے مخالفین کے ساتھ سیاسی مخالفت کر سکتے ہیں, آپ ان کو غدار نہیں قرار دے سکتے. تو یہ غدار والا تو جو آپ کا چورن تھا وہ اسی وقت ختم ہو گیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے رولنگ معطل کر دی 5 والی آرٹیکل. تو میرے خیال میں جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, یہ جو طریقہ کار ہے, رات کو ہم نے دیکھا ایک جگہ حملہ بھی ہوا, تو یہ ان کے اپنے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا, چیزیں اور طرف چلی جائیں گی. جس طرح اداروں پہ تنقید کی جا رہی ہے, جس طرح ٹویٹ کیے جا رہے ہیں, جس طرح پلے کارڈ اٹھائے جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں سینٹی شوڈ پریویل. جو آپ نہیں اپنی پارٹی کو متحد رکھ سکے, سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ کے تادیوں نے کہا تھا اگر آپ کے 20-25 لوگ چلے گئے تو پھر ہمارے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں تو اپنے مطلب کام کروانے, ہمیں تو اپنے ووٹرز کے لیے کچھ کرنا ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو متحد نہیں رکھ سکے, آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. اب آپ سکون سے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ کے کہنے پہ لوگ سارے ریزائن آپ کے نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو کمرے میں بیٹھنا چاہیے آرام سے. افطار کے بعد, ویسے تو وہ روزے میں بھی پانی مانگتے ہیں, افطار کے بعد بیٹھنا چاہیے, چائے کے کپ لینا چاہیے, اس کے ساتھ جو ہے وہ برین سٹارمنگ کرنی چاہیے, انہیں سوچنا چاہیے کہ اب ان کا لائے عمل کیا ہوگا. کہ مارو اور مر جاؤ اور جلاؤ گراؤ والی پالیسی کے, اور جو شیخ رشید صاحب رات کو بیان دے رہے تھے, یہ وہ چیزیں ہیں. ویسے شیخ رشید صاحب رابطے میں ہی نہیں آ رہے تھے اس رات کو, جو ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تھی. تو میرے خیال میں اب تھوڑی سی نا عمران خان صاحب کو میچور پالیٹکس کرنی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. بطول, آپ اپنا نقطہ بھی اس کو بھی مکمل کیجیے گا, ساتھ میں ایک سوال بھی لے لیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہی پوزیشن جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی, جیسے انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت ہو کا بیانیہ لے کر چلے, اب اسی پوزیشن کے اوپر آپ کو پاکستان تحریک انصاف بھی لگ رہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. پی ٹی آئی کی وہ پوزیشن بالکل نہیں ہے جو پی ایم ایل این کی تھی. اور کیونکہ نواز شریف پہ ایک باقاعدہ کیس چلا تھا, اور اس پہ برڈن آف پروف بھی اسی پہ لگایا گیا جس پہ الزامات تھے. تو یہ نیب کا ایک باقاعدہ قانون ہے جس پہ لیکونا موجود ہے. ہم 2018 سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نیب کے اندر اگر آپ کرپشن کی آپ کے پاس چیزیں سامنے آتی ہیں اور آپ کے پاس ایک کیس بلڈ اپ ہوتا ہے, تو آپ جس پہ الزام لگ رہا ہے اسی کو ہی آپ کٹہرے میں لے کے آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ اس نے ایسا نہیں کیا. آلدو شریف فیملی کی طرف سے بھی واضح طور پہ منی ٹریلز پیش کی جانی چاہیے تھی. ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جتنا کلیریفائی کر سکتے اپنی پوزیشن کو کرتے ہیں. آلدو میں باہر کی عدالتوں میں اور باہر کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز لندن کے اندر خاص طور پہ وہ کوئی کیس ان کے خلاف نہیں بنا, لیکن پاکستان کے اندر قوانین میں کچھ ایسی سپیس موجود ہے جس کی وجہ سے جو کیسز ہیں وہ نتیجہ خیز اور منطقی انجام تک اتنے انصاف سے نہیں پہنچتے, اور بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں ان کی شفافیت پہ. اور اس کے علاوہ آپ نے کیا سوال پوچھا؟ آپ کہہ رہی تھی میں نقطہ کوئی بات کرنی ہے, آپ پوائنٹ جب آن بات کر رہے تھے. جی میں یہ کہنا چاہتی تھی جیسے آن بات کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے وہ باقاعدہ نعرے تو نہیں سنے,
جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے نعرے لگے. لیکن میرا خیال ضرور ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ جب ان کے خلاف یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ بلڈ اپ ہو رہا ہے ایک مومنٹم اور یہ جا سکتے ہیں اپنی ان کو کرسی چھوڑنی پڑ سکتی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ آرمی کے حوالے سے بھی ان کی سوشل میڈیا پہ باتیں کرنا شروع ہوئی, ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے باتیں کرنا شروع ہوئی. تو یہ جو ایک رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم میں ڈالا اور وہ پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ شاید ان کا ووٹر یہ باتیں کرے, اس طرح کے نعرے اور اس طرح کی کمپیریزن ان کو آگے جا کے بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں. جیسے ہم نے کل بھی دیکھا کہ بی بی سی نے ایک سٹوری کی اور اس کو بڑے پیمانے پہ ڈکلائن کیا گیا. میری اپنی متعلقہ حلقوں میں بڑے قابل اعتبار لوگوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی, ایسی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو ایسی سچویشن میں جب آپ کی اپنی سیاسی ساکھ متاثر ہو رہی ہو اور آپ سیکیورٹی اداروں پر صرف اس لیے انگلی اٹھائیں کیونکہ اب وہ آپ کو موجودہ حال میں سپورٹ نہیں کرے, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ماضی میں عمران خان کی سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تو اگر اب ان کی سپورٹ نہیں ہے تو آپ کیا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ووٹ نہیں لے سکتے؟ کیا آپ میں یہ اعتماد نہیں ہے؟ سہیل برائش نے جو کتاب لکھی تھی نواز شریف کے حوالے سے جب وہ ایگزائل میں تھے, تو اس کتاب کے اندر نواز شریف نے بھی یہ مانا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ ایک کامیاب سیاستدان نہیں بن سکتے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہے, اگر فوج کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہے. لیکن اب وہ اپنے سیاسی تجربے کی اس بنیاد پہ کرے ہیں جہاں پہ وہ اب خود کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, جہاں پہ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ اگر آپ کا گراس روٹ تک آپ کی رسائی ہے تو آپ کا ووٹر اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ کو کسی غیر پارلیمانی طریقے اور غیر پارلیمانی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی فلاپ آئیڈیاز ہیں جو کہ باقی سیاستدان ماضی میں کر چکے ہیں, اور عمران خان وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جب یہ سب ہو رہا تھا تو فوج کی طرف سے جو بھی بیانات سامنے آ رہے تھے فواد چودھری اور عمران خان ان کو اپنے طریقے سے سیاسی طور پہ سامنے رکھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر جو پی ٹی آئی کا ساتھ دے گا اصل میں وہی نیشنل انٹرسٹ ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے, which is quite shocking کہ وہ اپنے بارے میں خود ہی ایسے کیسے کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بنظیر کو ہٹانے کے لیے بھی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کر کے کی ایک ٹرم تھی اور ایک غیر سیاسی رویہ تھا ان کے خلاف, اور پھر ایک نو کانفیڈنس آیا, لیکن خیر وہ اس سے بچ گئی. لیکن یہ جو بار بار اسٹیبلشمنٹ کو, اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ مل رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اچھی, لیکن اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں مل رہی تو آپ وہ باتیں بھی کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ان پہ کرنی نہیں بنتی. اگر ان کی پوزیشن کوشچنیبل نہیں ہے تو بھی آپ کوشچنیبل بنانا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک سلوگن عمران خان تیار کر رہے ہیں اگلے الیکشنز کے لیے, یہ ان کے کام نہیں آئے گا. شاید کوئی جذباتی ووٹرز ان کی باتوں میں آ جائیں, لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو پاکستان کی تاریخ جانتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کس نہج پر کھڑا ہے, پاکستان کی ضرورت کیا ہے, پاکستان کو کس طرح سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل فورمز میں, وہ کبھی اس طرح کے نیریٹو کو بائی نہیں کریں گے. دیکھیں یہ ساری گورننس کی گیم ہے, پرفارمنس کی گیم ہے. پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہمیشہ پرفارمنس اورینٹڈ ووٹر ہے. آپ کام نہیں کریں گے وہ دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیں گے. پی ٹی آئی کو بھی کے پی کے میں 2 دفعہ موقع ملا, قومی سطح پہ پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملا, لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کیا at the stake of your at the stake of prosperity in your country, at the stake of the performance of your prime minister, اپنی خوشحالی کو کمپرومائز کر کے آپ جذباتی طور پہ کہیں گے, اپنی ضد بنا لیں گے عمران خان کو کہ عمران خان کو آنا چاہیے کیونکہ وہ ایماندار ہے. ہم نے کب کہا کہ عمران خان ایماندار نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ ٹیم سامنے لے کے آئے, جو الیکٹیبل سامنے لے کے آئے, جو ان کی قانونی ٹیم تھے, انہوں نے ان کو ویسے ہی مشورے دیے جیسے ماضی میں وزراء اعظم کو مشورے ملتے رہے ہیں اور ان کو پولیٹیکلی ڈیمیج ہوتا رہا ہے. تو دیکھیں تو عمران خان ایک انڈیویجول نہیں ہے, وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہ ایک ووٹوں کی بہت بڑی تعداد کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ آئین اور قانون کو سنتے, اور میں یہ بات بار بار کہتی ہوں, اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آئین کی کیا اہمیت ہے وہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہونا سیاست نہیں ہوتی, آئین کے ساتھ کھڑے ہونا نیوٹرل نہ ہونا نہیں ہوتا, آئین کے ساتھ کھڑے ہونا کسی سیاسی جماعت کی تعریف کے ساتھ نہ کھڑے ہونا کسی سیاسی جماعت کی تعریف نہیں ہوتی. تو ہم میں سے بہت سارے جرنلسٹ, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز, وکلا کی ایک بڑی تعداد نے خطوط لکھے چیف جسٹس کو کہ اس معاملے میں آپ وہی کر رہے ہیں جو آئین کہتا ہے. جب میری بہت
قابل اعتبار ملٹری ذرائع سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ چاہتے تھے کہ عمران خان کی آپ سے ملاقات ہو, کمیونیکیشن ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں جس طرح سے کوٹ کیا جا رہا ہے ویسے تو کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی, لیکن کمیونیکیشن ہوتی ضرور ہیں, لیکن ہمارا سٹینڈ اس پورے پروسیس میں یہ رہا کہ جو کوٹ کہہ رہا ہے وہ یہ کریں. اور ہم نے دیکھا کہ جو رینجرز یا آرمی کے ٹرکس کی پریزنس تھی وہ اسی لیے تھی تاکہ یہ میسج کنوے کیا جائے بڑا پولائٹلی کہ دیکھیں ہم نے کورٹ کا فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ کروانا ہے. تو یہ جو نیریٹو ہے اور یہ جو نیا سلوگن ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کام نہیں آئے گا, کیونکہ اس سلوگن سے تو اب نواز شریف بھی ہٹ گئے. نواز شریف بھی ہٹ گئے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جو ریکنسیلیشن کی پالیٹکس تھی شہباز شریف کر رہے تھے وہ کر رہے. اب آپ کو مریم نواز کی طرف سے اس طرح کے بیانات سننے میں نہیں آتے, یہ اہم پوائنٹ ہے. نواز شریف کی طرف سے اس طرح کے بیانات سمجھ نہیں آتے. میں خیال ہے کہ ایک اپنی پالیسی اور اپنی نیریٹو کو میچور کر لینا یو ٹرن نہیں ہوتا. اگر وہ آپ کو سیاسی طور پہ آپ کی پارٹی کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنا نیریٹو چینج کرنے سے آپ دوبارہ گورنمنٹ میں آئیں گے, اس نیریٹو پہ کھڑے رہیں گے اور عوام کو بھی فائدہ پہنچائے گا. مجھے لگتا ہے نواز شریف نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھا. اگر نواز شریف نے اپنی غلطیوں سے نہ سیکھا ہوتا تو کتاب میں وہ کوئی اور بات نہ کر رہے ہوتے اور اب اپنی سپیچز میں اور بات نہ کر رہے ہوتے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کی طاقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ کو جو سپورٹ آ رہی ہے آپ اس کا استعمال ناجائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے بطول نے بھی کہا کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا یا یو ٹرن لینا اگر اچھی بات ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ڈسے جاتے ہیں, جب ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو نظریہ بھی یاد آ جاتا ہے, پھر ان کو انقلاب بھی یاد آ جاتا ہے, پھر ان کو ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ بھی یاد آ جاتا ہے. جب ان کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے, اب ہمارے آثار ہیں کرسی تک پہنچنے کے لیے, تو پھر نظریات, اصول, انقلاب بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہماری سیاسی جماعتوں نے کچھ سیکھنا نہیں ہے. ایک اصول بھی کوئی ہوتا ہے عوام کے, جس نیریٹو کے ساتھ لے کر آپ چلتے ہیں, تو یہ بار بار بدلتے رہیں گے اصول. ہاں جی دیکھیں, پہلے تو میں آپ کے ساتھ پروگرام کے بعد ویڈیو شیئر کروں گا جس میں وہ نعرے موجود ہیں اور وہ آپ سنیں گی کہ رات کو کیا نعرے اور کیسے نعرے لگائے گئے. دوسرا جو کمپیئر کیا جا رہا تھا عمران خان صاحب کے معاملے کو, ان کے جانے کو اور نواز شریف کے جانے کو, دونوں بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. نواز شریف نے اپنی ایوان میں میجارٹی نہیں کھوئی تھی, نواز شریف کے لوگ بھاگے نہیں تھے, نواز شریف کے لوگ فارورڈ بلاک بنا کے انہیں چھوڑ کے نہیں گئے تھے, انہیں ایک عدالت سے سزا ہوئی تھی اور جس کے نتیجے میں پھر ان کی جماعت کا ہی بندہ جس کو نواز شریف نے ہی نامزد کیا تھا اسی کو ووٹ ملے. اور خان صاحب تو خود جو ہے وہ میجارٹی کھو گئے, ان کو کسی عدالت نے سزا نہیں دی بلکہ اپنے لوگ چھوڑ گئے. خان صاحب اور نواز شریف کے معاملے میں وہ جیل میں بھی گئے, وہ ایٹ لیسٹ بھاگے نہیں تھے. میں کوئی نواز شریف کی سپورٹر ان کی ووٹر نہیں ہوں, لیکن وہ ایٹ لیسٹ عدالتوں کو انہوں نے فیس کیا تھا. عمران خان نے عدالت کو فیس کرنا تو دور کی بات, عمران خان تو پارلیمنٹ کے اندر سب کے سامنے نہیں آئے. انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ یہ عدم اعتماد کسی طرح ہو ہی نہ. تو اس معاملے میں آپ نواز شریف کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز اور عمران خان کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز کا کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور مکمل کر لیں, پھر اس کے بعد اس نقطے کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جو مخصوص وقت میں قانون حرکت میں آ جاتا ہے, اس کے اوپر بات کریں. اور آپ مکمل کیجیے. دوسری بات بطول کہہ رہی تھی کہ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں جو پرانے حکمران اپناتے تھے, تو بھائی وہی ایڈوائزر ہے نا عمران خان کی. کون سی وہ نئی ٹیم لے کے آئے تھے؟ وہ فواد چودھری سے لے کے شوکت ترین تک سارے وہی لوگ تھے جو ہمیں مطلب 2002 سے 2010 کی دہائی میں نظر آتے ہیں. اچھا بابر امان صاحب, اچھا فروغ نسیم صاحب جو پہلے ان کے ساتھ تھے, پھر بعد میں تو آخری دنوں میں تو وہ چلے گئے, وہ مطلب نہ ٹھہر سکے. تو وہی لوگ ہیں, وہ لوگ بار بار مطلب مختلف پارٹیوں میں جاتے ہیں, وہاں جا کے وہی مشورے دیتے ہیں, پھر اس پارٹی کا بیڑا غرق کرتے ہیں, پھر اگلی جو پارٹی ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ اپنی کاروائیاں ڈالنی. جو سب سے پہلے فائنانس منسٹر لے کے آئے تھے, ان کی تو پوری کردار رہا تھا ڈکٹیٹرز کے ایرا میں. جی, اور آپ مکمل کیجیے. منسٹر بھی نہیں ملا تھا. جی 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 اور صحیح, ٹھیک ہے. اون سے ہم دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن بطول ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ بھی تو بنایا ہے ایک بیانیہ, جس طرح سے اون بات کر رہے تھے ریلیوں میں اور تمام چیزوں کے اوپر, کہ قانون بھی ایک خاص وقت میں ہی حرکت میں آتا ہے, کسی غریب کے لیے عدالت نہیں لگتی ہے راتوں رات. اور اسی طرح جیسا کہ نون لیگ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں بھی مختص کیے گئے تھے, اتنے دن ہے, اتنے دنوں کے اندر انکوائری ہوگی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو پاکستان تحریک انصاف بھی کہیں نہ کہیں سے اپنے اس معاملے کو لنک کر رہی ہے. دیکھیے, جو آپ نے کہا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں عدالتوں کا حرکت میں آ جانا, یہ جو ریسنٹ ایگزامپل ہے اس کو تو میں اس طرح سے کلیریفائی کر دوں گی کہ دیکھیں یہ تو قانون کی طرف سے ایک بیانیہ تھا کہ
قانون کی طرف سے ایک ڈیوریشن تھی جس کے اندر کام کرنا ضروری تھا، اور رات 12 بجے وہ وقت ختم ہو رہا تھا. آپ کو 12-13 گھنٹے کے اندر یہ کارروائی مکمل کرنی ہوتی ہے، تو تقاریر کر کے اور اجلاس بار بار ملتوی کر کے اور 17-18 گھنٹے میڈیا کو وہاں بٹھا کے وہ ایک ٹائم پورا ضرور کیا گیا. اور اس دوران عمران خان بیک ڈور ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کو ایک بڑی سپورٹ مل جائے اور کسی طرح وہ اپنی کرسی پہ براجمان رہے اور انہیں کرسی چھوڑ کے جانی نہ پڑے. تو یہ جو اسمبلی کے اندر ہوا، جس طرح سے 3 اپریل کا فیصلہ امپلیمنٹ کروایا گیا، یہ تو بالکل قانون کے مطابق ہے. اور اگر ہم قانون کی امپلیمنٹیشن کو ہمیں اس چیز سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں کہ فلاں معاملے میں قانون کیوں نہیں ایکٹیو ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں. یہ ہم ناشکری کریں کیونکہ ہمارے ملک کی جو ہسٹری رہی ہے، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ عدالتیں آزاد فیصلے کر رہی ہیں. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رات 2 بجے بھی اگر عدالتیں کھل رہی ہیں تو وہ قانون کے لیے کھل رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی ہی ایکٹیو وہ عدالتیں بھی ہونی چاہیے جو عام شہری کی زندگی کو افیکٹ کرتی ہیں. ہمیں جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرورت نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ سینکڑوں کی تعداد میں از خود نوٹسز لیے جائیں. اس کی ہم نے بہت امپریسو ایگزامپلز ماضی میں نہیں دیکھی. جب افتخار محمد چودھری چھوڑ کے گئے تھے تو لاکھوں ہزاروں پینڈنگ کیسز جو آج تک چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہی رہے. چھوٹی عدالتوں کی پرفارمنس پہ بہت زیادہ سوال اٹھتے تھے. ججز کی کمی تھی، ان کے پاس فائنینسز نہیں تھے، عدالتیں لگ جاتی تھی، جج نہیں ہوتا تھا. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کیسز جو شاید کچھ گھنٹوں میں نمٹ سکتے ہیں، کچھ دنوں ہفتوں میں نمٹ سکتے ہیں، وہ 10-20 سال کے لیے چلتے تھے. تو یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جس پہ ایک باقاعدہ پروگرام ہم کر سکتے ہیں کہ عدالتوں میں کیا خامیاں رہی ہیں، ان کی پرفارمنس میں کیا خامیاں رہی ہیں. لیکن اس اسپیسیفک کیس میں اگر پاکستان کی عدالت کسی بھی پریشر میں آ کے، جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آتی رہی ہیں، بعد میں انہیں ججز نے اپنی کتابوں میں یہ ایکسیپٹ کیا ہے، چاہے وہ جوڈیشل مرڈر ہو یا وہ نیب کا کوئی کیس ہو یا کسی جج کی ویڈیو سامنے آنا اور پھر اس جج کو بلیک میل کرنا ہو. ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک کیس میں جج کا یا عدالت کا بالکل قانونی طور پہ رویہ سامنے آئے وچ از پروفیشنل، تو ہم اس پہ انگلی اٹھائیں. ہم اس پہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہم جتنی ٹوٹی پھوٹی ڈیموکریسی میں رہ رہے تھے، اور یہ قدم عمران خان کے خلاف نہیں ہے. کل عمران خان بھی جب کسی کے خلاف آئیں گے اور کورٹ کے اندر جائیں گے اور وہ اپنے حق پہ ہوں گے اور وہ قانون کے مطابق ہوں گے، تو وہ فیصلہ عمران خان کے فیور میں بھی آ سکتا ہے. تو عمران خان کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، کیونکہ کل کو کسی معاملے میں اس کا فائدہ انہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں مجھے لگتا ہے ایسی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جس سے عدالتوں کا رول متنازع ہو، کیونکہ بڑی مشکل سے ہم اس نہج تک پہنچے ہیں کہ رات کے 2 بجے بھی عدالت کھلے اور وہ ایک ایسا فیصلہ دے جس پہ آپ کو کوئی انفلوئنس نظر نہ آ رہا ہو. اور جب میری بات ہوتی ہے تو میں نے سوال اٹھایا کہ آپ لوگ کس طرح سے، آپ لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں، تو یہی جواب ملتا ہے کہ enough is enough, that this is what our country needs right now and we stand apolitical. اور بھی میری لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ابھی ریسنٹ ٹائمز میں تو یہی رویہ ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ جن لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا وہ بھی اب پچھتا رہے ہوں گے. وہ جو پورا ایک طاقتور گروپ تھا جس میں بیوروکریسی بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی تھا، وہ بھی آج پچھتا رہے ہوں گے کہ ان کی جو چوائس ہے انہوں نے ان کو کس طرح سے شرمندہ کروایا. مجھے یاد ہے کہ 2018 میں ایک آرٹیکل تھا، اس کی لائنز مجھے کبھی نہیں بھولتی، جب عمران خان الیکٹ بھی نہیں ہوئے تھے تو اس میں لکھا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی کسی بھی وزیر اعظم کا یہ رویہ پسند نہیں آتا کہ وہ ان کو بار بار انکار کرے. جب تک آصف علی زرداری اور نواز شریف ان کی بات سنتے رہے اور ان کا کنسنسس چلتا رہا تو ان کے اقتدار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ وہ ہر بات پہ نو نہیں کہتے تھے اور ہر بات پہ یس بھی نہیں کہتے تھے. تو وہ ایک بڑا ملا جلا سا ایک تعلق تھا جو چل رہا تھا. لیکن جب نواز شریف سے بگڑی تو اسی بات پہ بگڑی کہ جب انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کچھ میں وزیر اعظم اور کچھ معاملات میں آپ مجھے تنگ نہیں کر سکتے. اسی طرح آصف علی زرداری کی طرف سے بھی ایک ریاکشن آیا جب ہم نے این سے اینٹ بجا دینے والے اسٹیٹمنٹ بھی بعد میں سنی. لیکن عمران خان کا تو رویہ ہی ہے. عمران خان تو بڑے بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتے ہیں، عمران خان تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. تو عمران خان کی اس پرسنالٹی کو لے کے بہت پہلے ہی سمجھ لیا گیا تھا کہ ایسی پرسنالٹی شاید عسکری حلقوں میں اتنا ڈائجسٹ نہ کی جائے، خاص طور پہ تب جب آپ اتنے بڑے ڈپلومیٹک بلنڈرز کر رہے ہو، خاص طور پہ تب
جب آپ صحیح اچھا ٹھیک ہے performance بطول بھی ہمارے نہیں ساتھ کریں۔ موجود تھی آپ کے وقت کا بہت شکریہ اون شرازی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ وقت دینے کا ناظرین آگے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے اللہ حافظ